السلام علیکم پیارے دوستو، معزز دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں جنات کا پیدائشی دوست کی قسط نمبر 8 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں میں جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد گیا۔ ایک صاحب نے مجھے پہچان لیا، بہت اصرار کیا، آخر وہ صاحب مجھے اپنے گھر لے آئے۔ کہنے لگے مجھے جنات قابو کرنے کا بہت شوق ہے، اس کے لیے میں بے شمار عمل کر چکا ہوں، میرا کوئی عمل بھی کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے انہیں اپنے نانا کا ایک واقعہ سنایا کہ جن کے ذریعے میں نے روحانیات، عملیات، لاہوت، ملکوت، جبروت، ناسوت اور پراسرار علم اور پراسرار قوتوں تک رسائی پانے میں بہت مدد اور رہبری ملی۔ ہاں، مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ صحابی بابا، حاجی صاحب اور دیگر جنات جو بچپن سے میری ہر قدم پر رہبری اور رہنمائی کر رہے ہیں، اور اب میں جو کچھ بھی ہوں محض اللہ جل شانہ کے فضل اور اولیاء جنات کے طفیل ہوں۔ وہاں میں اپنے نانا مرحوم کی بے لوث خدمات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میرے نانا فرمانے لگے، 1929 کی سرد رات تھی، مجھے ایک عامل نے جنات تابع کرنے کا ایک مضبوط عمل دیا۔ اس نے مسجد میں بیٹھ کر نماز عشاء کے بعد جب سب نمازی چلے جائیں اور مسجد خالی ہو جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور نہ ہی کوئی جاننے والا، اس وقت کرنا تھا۔ میں نے سفید کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر وہ عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ عمل اتنا جلالی تھا کہ کچھ دیر پہلے مجھے سخت سردی محسوس ہونا شروع ہو رہی تھی، لیکن چند لمحوں کے بعد میں پسینے میں شرابور ہو گیا اور مجھے گرمی لگنا شروع ہو گئی۔ میں عمل پڑھتا رہا۔ عمل کے تھوڑی دیر میں مسجد کی صف لپٹنا شروع ہوئی اور کسی غیبی طاقت نے مجھے مسجد کی صف میں لپیٹ کر مسجد کے کونے میں کھڑا کر دیا۔ لپیٹا اتنا سخت تھا کہ میں نکلنا چاہتا تھا، نہیں نکل سکتا تھا۔ آخر بہت دیر کی سخت کوشش کے بعد میں صف سے نکلا۔ میں صف بچھا کر پھر پڑھنے بیٹھ گیا، کیونکہ اس وقت مجھ پر عمل کا جنون سوار تھا۔ مجھے اس وقت ہلکی سی خوف کی لہر محسوس ہوئی، لیکن میں خوفزدہ نہ ہوا اور پھر پہلے سے بھی زیادہ طاقت اور یقین کی قوت سے پڑھنے بیٹھ گیا۔ دری پھر لپٹی، پھر کسی طاقت نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ سخت انداز میں لپیٹ کر کمرے کے کونے میں کھڑا کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے رسے کے ساتھ لپیٹ کر باندھ دیا ہو۔ بہت گھنٹوں کی کوشش کے بعد صف سے نکلنے میں خلاصی پائی۔ چونکہ عشق پاگل ہوتا ہے، لہذا پھر پڑھنے بیٹھ گیا۔ پھر تیسری بار ایسے ہوا۔ اسی کشمکش میں سردیوں کی لمبی رات گزر گئی۔ فجر کی اذانیں ہونے لگیں۔ فوراً مسجد کی صف کو سیدھا کیا۔ مؤذن آیا، اسے احساس تک نہ ہونے دیا۔ دوسری رات پھر مسجد میں پہنچ گیا۔ اب صورتحال یہ ہوئی، جب میں پڑھنے کے لیے بیٹھا تو سخت آندھی چلی۔ مسجد کے دروازے، کھڑکیاں بند تھیں، دھماکے سے سب کھل گئے اور مسجد کی چٹائیاں اور دریاں سب میرے اوپر ڈھیر ہو گئیں اور میں ان کے نیچے دب گیا۔ اتنا دبا کہ میرا سانس گھٹنے لگا۔ بہت کوشش اور محنت کے بعد، چونکہ جوانی کی طاقت بھی تھی، ان دریوں کو ہٹایا، کھڑکیاں دروازے بند کیے اور پھر پڑھنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یکایک سخت آندھیوں کا بگولا آیا۔ پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ اس دفعہ تو مسجد کا ممبر بھی اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے رکھی چوکیاں بھی، سب کچھ میرے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ اب میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نکلنا چاہتا تھا لیکن نکل نہیں پا رہا تھا۔ محسوس ہوا کوئی طاقت مجھے جکڑے ہوئی ہے، جو میری مزاحمت کا توڑ کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ میری طاقت جواب دے گئی تھی۔ تھک ہار کر مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اب کیا کر سکتا ہوں؟ اچانک خیال آیا، آیت الکرسی پڑھوں۔ بہت دیر تک آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ پھر وہ سامان ہٹایا تو آہستہ آہستہ ہٹتا گیا۔ یوں ساری رات پھر گزر گئی۔ مسجد کی دریاں، چٹائیاں، جائے نماز، ممبر، ہر چیز کو سلیقہ دیا۔ مسجد کی صفائی کی، نمازیوں کے آنے سے پہلے سے ترتیب دیا۔ تیسری رات پھر اسی عمل میں بیٹھ گیا۔ اب ایسا ہوا کہ کالے سیاہ مکوڑے میرے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ میرے سر سے پاؤں تک چل پھر رہے تھے۔ کاٹتے تو نہ تھے، لیکن میں کوئی مکوڑا سر سے ہٹاتا تو بازو پر چڑھ جاتا، بازو سے ہٹاتا تو کان پر ایک جگہ چھوڑتا تو دوسری وہاں پہنچ جاتا۔ سینکڑوں ہزاروں کے قریب یہ مخلوق مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی۔ کوئی پل میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔
इन मकूनों से निजात मिलती तो ये पढ़ाई करता। कुछ 7-8 जगह तब्दील की, चंद लम्हों के लिए पढ़ने बैठता, मकोड़े वहीं पहुंच जाते। ये तीसरी रात भी यूं ही इसी कश्मकश और परेशानी में गुजर गई। दूसरी मसाजिद से फजर की अजानों की आवाज़ें आना शुरू हुईं तो फ़ौरन सब मकोड़े यकायक गायब हो गए। एक पैबंद लगे, दराज का सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद लिबास, सफ़ेद सर पर सफ़ेद पगड़ी पहने बुजुर्ग नमूदार हुए। कहने लगे, बेटा तूने 3 रातों से हमें परेशान किया है। बेटा हमें काबू न कर, यही वक्त अपने नफ्स को काबू करने में लगा। अल्लाह की इताअत कर, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इख्तियार कर, अल्लाह को राज़ी कर ले, हम तेरे बेदार ग़ुलाम बन जाएंगे। वरना अगर हम किसी अमल के ज़रिए ताबे होंगे तो याद रख, कैदी तो कैदी होता है, वो हर वक्त आज़ाद होने की सोच यत्न करता है, तो जब भी मौका मिलता है वो अपने आका का नुकसान करके ही आज़ाद होता है और फिर इसकी नस्लों से इंतकाम लेता है। बेटा मेरी उम्र 1950 साल है, मैं ज़िंदगी भर यही सबक सबको देता आया हूँ और तुम्हें भी दे रहा हूँ। और वो बाबा जी गायब हो गए। मेरे नाना मरहूम फरमाने लगे, इस दिन के बाद मैंने किसी भी अमल से गुरेज किया। प्यारे दोस्तों, मैं बंदा लतीफ़ असरारी आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप भी इनके ख़यालात को छोड़ दें, क्योंकि मेरे पास बेशुमार पैगामात मोहतरम हकीम साहब के ज़रिए जिन्नात को काबू करने के मिलते हैं। मेरी बात और है, मैं तो पैदाइशी तौर पर जिन्नात का मंजूर नज़र था और आप भी इनकी मोहब्बतें मेरे ऊपर बेकरार हैं, बल्कि मेरी औकात से बढ़ कर हैं। शुक्रिया दोस्तों।